السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلامی و مسلمانان حسینی، آج ہمارے سامنے بہت سارے سوالات، لیکن ان سوالوں میں ایک سوال یہ بھی آتا ہے جو مہم ہے کہ شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہمارے مسلمان بھائی اکثر ہم سے الجھتے رہتے ہیں کہ شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں، تو آج اسی پہ گفتگو تھوڑا سا ہو جائے۔ حالانکہ نبی نے ماتم کرنے سے منع کیا ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی اکثر یہی کہتے ہیں کہ شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں، حالانکہ نبی نے ماتم کرنے سے منع کیا ہے، پھر شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اس مسئلے کے حل کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ لفظ ماتم کا مطلب جان لیا جائے۔ ماتم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لفظ ماتم کا معنی، تاکہ پتہ تو چلے کہ نبی نے ماتم سے کیوں منع کیا ہے۔ ماتم کا مطلب ہے احتجاج کرنا، یعنی جو ہوا غلط ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور جب کوئی اپنا طبعی موت مر جاتا ہے، اس میں خدا کی مرضی شامل ہوتی ہے، تو خدا کی مرضی کے خلاف کوئی احتجاج یعنی ماتم نہیں کر سکتا ہے، اس میں کسی کو اجازت نہیں کہ ماتم کرے۔ اور اسی لیے نبی نے مردوں کے ماتم سے منع کیا ہے، اور شیعہ میں بھی مردوں کا ماتم سختی سے منع ہے اور حرام ہے، یہاں تک کہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ پھر شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ شیعہ شہید کا ماتم کرتے ہیں، کسی مردے کا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شہید ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ پہلے قتل ہو، اور جب کوئی قتل ہوتا ہے تو اس میں خدا کی مرضی شامل نہیں ہوتی۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ جس کام میں خدا کی مرضی شامل نہ ہو، اس کے خلاف احتجاج یعنی ماتم کر سکتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر ہوتا ہے؟ اس لیے میں نے پہلے بول دیا خدا کی مرضی کے بغیر ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کرے، جو چاہے کر سکتا ہے خدا۔ یعنی اگر وہ چاہے تو 1 منٹ سے پہلے زمین سے تمام برائیوں کو ختم کر دے گا، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس نے دنیا میں ایک نظام بنایا ہے، اور نیکی اور بدی کے 2 راستے رکھے ہیں۔ جو نیکی کا راستہ ہے اس میں اس کی مرضی ہوتی ہے، اور جو بدی کا راستہ ہے اس میں اس کی مرضی نہیں ہوتی ہے، تاکہ قیامت میں حساب لے سکے کہ دنیا میں میری مرضی والے کام کیے ہیں یا وہ کام کیے ہیں جن میں میری مرضی نہیں تھی۔ لہذا جو بے گناہ قتل کر کے شہید کر دیا جاتا ہے، اس میں اللہ کی مرضی شامل نہیں ہوتی ہے۔ یہاں تک بات واضح۔ اور کسی شہید کو ظلم جبر کر کے قتل کیا گیا تو احتجاج کے طور پر دنیا کو بتانے کے لیے ماتم کی اجازت ہے، جس کی اجازت قرآن خود دے رہا ہے۔ 6 پارے کی پہلی آیت میں خود موجود ہے کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ پسند نہیں کرتا ہے، آپ لوگ جا کے اس کے زیر زبر پیش اعراب کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ پسند نہیں کرتا ہے کہ اونچی اونچی آواز میں رونا پیٹنا کرے، مگر یہ کہ الا من ظلم، مگر یہ کہ جس پر ظلم ہوا ہے، سوائے مظلوم کے۔ اور کچھ نہیں تو علامہ شبلی نعمانی کی کتاب سیرت النبی اٹھا کر تو پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نبی نے اپنی حیات طیبہ میں اپنے شہید چچا امیر حمزہ کا ماتم کیا تھا یا نہیں کیا تھا، جس کا انکار کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، کیونکہ ان پر ظلم ہی ایسا کیا گیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، ہم بھی 1400 سال سے یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے کسی مردے کا ماتم نہیں کرتے ہیں، ہم مظلوم کربلا امام حسین کا ماتم کرتے ہیں۔ اور ہر سال دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ کربلا میں جنگ نہیں بلکہ ظلم ہوا تھا۔
اب ہمارا سوال یہ ہے کہ ایسے مسلمانوں سے جو ماتم کی مخالفت کرتے ہیں وہ یہ بتائیں کہ امام حسین کے ماتم سے روک کر ظلم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں یا ظالم کے ظلم پہ پردہ ڈال کے ظالم کا ساتھ دے کر اس کے ظلم میں شریک ہو رہے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ان باتوں کا مطلب کسی مکتب فکر کی حمایت نہیں بلکہ امام حسین کی حمایت ہے۔ لبیک یا حسین۔ بات اگر دل میں اتر جائے تو سب کو یہ ضرور شیئر کیجیے تاکہ سب لوگ کو پتہ چل جائے کہ ماتم کیوں کرتے ہیں، شاید جن کو نہ سمجھ میں آئے اس سے سمجھ میں آ جائے۔